إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف سورت جس کا نام ہے سورہ المزمل، اس کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مخاطب فرما کر فرماتے ہیں کہ اے آخری امت کے لوگوں، بے شک ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول اسی طرح بھیجا ہے جس طرح تم سے پہلے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، تاکہ تم اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی اور عزت حاصل کر سکو، اور دونوں جہانوں کی ذلت و رسوائی سے بچ سکو۔ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح تم سے پہلے ہم نے فرعون اور اس کی قوم ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کی، پھر ہم نے انہیں بڑی سختی سے اور بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور بالآخر ہم نے انہیں پانی میں غرق کر دیا۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک انہیں روزانہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 بار صبح و شام جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم میں جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہے
اس جگہ پہ فرعون اور اس کی قوم کو داخل کرو۔ تو یہ تمہارے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے، لیکن یاد رکھو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی عظیم ترین نعمت کی بے قدری اور ناشکری کرو گے، تو ذرا بتاؤ تم کیسے بچ سکو گے؟ فرعون، حامان اور ان کے ساتھیوں سے تو بڑھ کر تم نہیں ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے جو بیان کیا تھا، تو بات یہاں تک پہنچی کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلوا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا اور مقابلہ کے لیے آنے والے جادوگر بھی سجدہ ریز ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس پہ فرعون نے انہیں یہ دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اور سخت سزا دوں گا۔ یہیں پہ بس نہیں، جو سزا وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دے رہا تھا، یعنی ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، وہی حکم اس نے دوبارہ سنا دیا۔ قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، کہ پھر سے بنی اسرائیل کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے رہو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے کہا میرا راستہ چھوڑ دو، اب میں موسیٰ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ جس رب کی بات کرتا ہے اسے بھی بلا لے، اب وہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ اس لیے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تمہارے دین کو بدل دیں گے اور تمہیں بے دین بنا دیں گے اور یہ زمین کے اندر فتنہ اور فساد بپا کریں گے۔ دیکھیے، خود اتنا بڑا ظالم اور فساد کرنے والا خود امن پسند بن رہا ہے،
اور اللہ کے نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مفسد، فساد بپا کرنے والا قرار دے رہا ہے۔ تو اس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، دعا کی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ ان ظالموں سے اگر ہمیں نجات دے سکتا ہے تو ہی دے سکتا ہے، اللہ ان ظالموں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وإن فرعون لعال فی الارض وإنہ لمن المسرفین۔ فرعون نے جب اتنی بڑی دھمکی دی اور اتنا خطرناک اعلان کیا تو ابتدا میں بہت تھوڑے لوگ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ فرعون اور اس کے مظالم سے ڈرتے ڈرتے، اس لیے کہ فرعون بڑا ظالم، سرکش اور متکبر تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل اور دیگر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اپنے دین پہ قائم رہو، ڈگمگانا نہیں، گھبرانا نہیں، بالآخر انجام کار تمہارے لیے ہی ہوگا۔ اور اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے رہو۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگو، اگر تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو تو صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم قوم کے لیے امتحان اور آزمائش نہ بنانا، اور ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ ان کافر لوگوں سے نجات عطا فرمانا۔ جب کسی بھی دشمن سے خوف اور خطرہ ہو تو یہ دعائیں جو کہ سورہ یونس میں ہیں ان کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظالموں سے، فاسق اور فاجر لوگوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ واقعہ ہی فرعون جو ہے وہ بڑا ظالم اور سرکش تھا، جس کے دل میں نرمی اور رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے ایمان والوں پر بڑا سخت ظلم کیا۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے فرعون کی لونڈی
ملازمہ جس کے 2 بچے تھے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرعون کو اس کے بارے میں جب معلوم ہوا تو اس نے بلا کر پوچھا، اس کا نام تھا ماشطہ۔ کیا نام تھا؟ ماشطہ، جس کے معنی ہے کنگھی کرنے والی۔ وہ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے نیچے زمین پہ گری، اس نے اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے پڑھا بسم اللہ، اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ میرے باپ فرعون کا؟ کہا نہیں، وہ تو اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پہ رہتا اور جس کی دعوت اللہ کے پیغمبر موسیٰ و ہارون علیہ السلام دیتے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو شکایت لگائی، اس نے بلا کر سمجھایا اور پھر اس پہ بڑی سختی کی، بہت مارا اور پیٹا۔ جب مار مار کر تھک گئے نا تو حکم دیا ایسے یہ نہیں مانے گی، ایک تانبے کا تنور بناؤ اور اس میں لکڑیاں جلاؤ، جب وہ سخت شدید گرم ہو جائے تو اس کے سامنے پہلے اس کے بچوں کو اس تنور میں ڈالو اور پھر اس کو بھی اس میں ڈال کر جلا دو۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا۔ آگ جس کے قریب بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اور پھر آگ کے اندر جلنا، یہ بڑی سخت سزا ہے۔ ہمارے ایک بہت معروف اور بزرگ شاعر اس کی اس طرح منظر کشی کرتے ہیں کہ مار مار تھک کے پھر تجویزاں دوڑام دے، تانبے دا ایک وڈا تنور بنام دے، پا پا کے بالن اس نو خوب تپام دے، لگ گیا مجمع اتھے کفری دربار دا، نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا۔ یہ جنت کا داخلہ کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب تنور بنایا گیا، اس میں لکڑیاں ڈال کر اس کو گرم کیا گیا، تو اس کے بڑے بیٹے کو پکڑا اور ماں کے سامنے پکڑ کر تنور میں ڈال دیا۔ اللہ، وڈا پتر پکڑ کے اگ وچ پا دیتا، جاندیاں ہی اگ نے اس نو کوئلہ بنا دیتا، ماں دے کلیجے وچوں تیر لنگھا دیتا، پتراں دا مرنا سمجھو ماپیاں نو مار دا، نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا۔ بیٹے کو پکڑ کر تنور میں ڈال دیا گیا، ماں سامنے دیکھ رہی ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کیا اب تو اسلام اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اگر مانتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرے دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح تنور میں ڈال دیا جائے گا اور تجھے بھی آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ اس نے جواب کیا دیا؟ ماشطہ کہندی مینوں خوف نہیں جاندا، پر کلمہ نہ چھڈا ہرگز اللہ رحمان دا۔
ہو جائے قربان اووی، ہو جائے قربان ایوی فخر شیطان دا، پر دنیا تو بن کے جاوے بندہ غفار دا، نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو بھی پکڑا، اسے بھی تنور میں ڈال دیا۔ جب اسے تنور میں ڈالا، ماں ایک دفعہ بڑی گھبرا گئی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، پریشان ہوئی۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس معصوم بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اس نے اس تنور میں ہی اپنی ماں کو آواز دے کر ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ آکھن لگا بیٹا اما نہ گھبرا توں، مار کے چھال وچ اگ دے آ توں، رب دی توحید اتوں جان لٹا توں، ویکھ لے آ کے منظر جنت گلزار دا، نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا۔ انہوں نے بچوں کو جلانے کے بعد ان کی ماں کو بھی پکڑا اور تنور میں ڈال دیا۔ ان تینوں نے اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے پہلے آسمان پر ایک بڑا ہی خوبصورت عالی شان محل دیکھا، جس میں سے بڑی سریلی آوازیں آ رہی تھیں اور بڑی عمدہ بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا محل ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ فرعون کی لونڈی ماشطہ کا مکان ہے، جنہوں نے اللہ کے دین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اس میں جلوا ڈالا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کا اثر الٹ فرعون کے گھر میں ہو گیا۔ فرعون کی تو کوشش تھی نا کہ اس کی طرف دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان لانے سے باز رہیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایمان قبول کیا تو اسی طرح ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے، لیکن یہ جو ایمان کی روشنی ہے نا، یہ کم نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ، کیا نام ہے؟ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں بھی دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور اس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ فرعون کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ میں تو باہر دوسرے لوگوں کو منع کرتا تھا، اب یہ میرے گھر کے اندر بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب کیا کریں؟ بلایا اپنی بیوی کو، کیا کہتا ہے؟ آسیہ جوڑا جو فرعون لعین دا، پڑھ لیا کلمہ اس نے موسیٰ دے دین دا، چڑھ گیا پارا سن کے اس ظالم بے دین دا، کہن لگا آسیہ تائیں کہ گھر دی تو بیوی ہو کے جے مینوں سجدہ نہ کریں گی، جسم وچ میخا ماراں سختیاں جریں گی، وچ حیاتی سارے تڑپ دی مریں گی، کسے نے چھڑانا تینوں نہیں،
آسیہ کہندی مینوں خوف نہیں جاندا، آسیہ کہندی میں نے شرک کماونا، نال کفاراں میں نے دوزخ نو جاونا، پہنچا لو مرضی تساں دی جو دکھ پہنچاونا، اس دنیا دی لوڑ مینوں نہیں۔ فرعون نے حکم دیا ایک لکڑی کا تختہ منگواؤ، لایا گیا، اس کے اوپر ماں آسیہ کو لٹایا گیا اور پورے جسم میں لمبے لمبے کیل گاڑ دیے گئے اور اس کے اوپر ایک سینے پہ وزنی چٹان رکھ دی گئی، دھوپ پہ رکھ دیا گیا، اور فرعون پھر دوبارہ جاتا ہے، کہتا ہے آسیہ ابھی تک وقت ہے، اگر باز آ جائے موسیٰ کا دین چھوڑ دے، مجھے رب مان لے، میں تیرے جسم میں سے یہ میخیں نکلوا دوں گا، تیرا علاج کروا دوں گا، اور پہلے کی طرح دوبارہ تو ملکہ بن کر رہے گی۔ اس نے کہا مجھے تیری بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیوں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اور جنت کے درمیان جتنے بھی پردے تھے سب ہٹا کر اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا، اور دیکھ کر اس نے اپنے رب سے ایک دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ التحریم میں لکھی، وہ اب بھی موجود ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کی ہے۔ یہ بطور مثال اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ دھوپ پہ پڑی ہے، تختے پہ لیٹی ہے، اوپر وزنی چٹان ہے، پورے جسم میں میخیں لگی ہوئی ہیں، اور اپنے رب کے حضور دعا کرتی ہے، کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرا گھر اپنے قریب جنت میں بنا دے، اور مجھے اس ظالم فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات عطا فرما دے۔ نبی مکرم سید العالمین رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والے مرد تو بہت زیادہ گزرے ہیں، لیکن عورتیں بہت کم گزری ہیں۔ ان کم کامل ایمان والی عورتوں میں سے ایک مریم ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے، اور ایک خدیجہ الکبریٰ ہے، فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان سب کے اوپر جس کی فضیلت ہے وہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ تو اسی طرح فرعون ایمان والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، وہ ایک عرصہ دراز تک اس کے مظالم کو برداشت کرتے رہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ بدقسمت جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عرصہ دراز گزر جانے کے بعد انہیں اپنے گرفت میں لینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے،
بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجے۔ وہ کیا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آسمان سے بارش کو روک لیا، قحط سالی پیداوار میں، پھلوں میں، اناج میں، غلے میں کمی واقع ہو گئی۔ ہم نے یہ اس طرح ان کو اس لیے آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ نے بار بار ان کو سوچنے کا موقع دیا، لیکن ان کا ذہن سوچ الٹ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی نعمت ملتی، کوئی اچھائی ملتی، خوشحالی آتی، کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اور جب کوئی مصیبت، پریشانی، تنگی آتی تو کہتے یہ موسیٰ، ہارون اور ان پہ ایمان لانے والوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو منحوس قرار دیتے۔ تو سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرماتے کہ یہ ہماری نحوست نہیں ہے، یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ لیکن وہ آگے سے کیا جواب دیتے؟ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے موسیٰ، ہارون علیہ السلام، تم جتنی مرضی ہمیں نشانیاں دکھا لو، جتنے مرضی اپنے جادو چلا لو، جو کرنا ہے کر لو، ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے تمہیں نہیں ماننا، یہ ہمارا پکا تہیہ ہے۔ جیسے مکہ والوں نے کہا تھا نا، اے اللہ، اور ان کی حماقت دیکھیے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے، تیری یہ کتاب قرآن سچی کتاب ہے، تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ اتنی ہٹ دھرمی اور ضد، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ہم نے ان پر اور مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ پہلے قحط سالی آئی، ہم نے بارش کو روک لیا۔ ایک دفعہ کہنے لگے اے موسیٰ، اے ہارون، آپ دعا کر دیں بارش آ جائے، اگر زمین سے پیداوار ہوئی ہم مان لیں گے۔ دعا کی انہوں نے، بارش برسی، زمین سے فصل اگی، اور جب غلہ تیار ہو گیا پھر وعدہ خلافی کی، پھر گئے ایمان لانے سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان بھیجا، تیز بارش۔ یہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو عذاب ہوتا ہے۔
دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے اور کھڑی فصلیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جب تیز بارش آنے لگی تو پھر کہنے لگے کہ اب دعا کریں اللہ اس عذاب کو، اس طوفان کو ہٹا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبیوں نے دعا کی، اللہ نے وہ عذاب ہٹا لیا، لیکن پھر اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اللہ نے بارش کو بند کر دیا، دھوپ لگی اور غلہ بالکل تیار ہو گیا، لیکن انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور کہنے لگے اب کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، اب دو چار دنوں کے بعد ہم جائیں گے فصل کاٹ کر لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کریم نے ان کے جانے سے پہلے ہی ان کی فصلوں پر ٹڈی دل بھیج دیا۔ جانتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو آتے ہیں اور تیار فصلوں کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا ان کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، پھر آئے اور کہنے لگے اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبیوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان اپنے بھیجے ہوئے پرندوں کو، اپنے مخلوق کو واپس بلا لیا۔ فصل کاٹی، غلہ نکالا اور لا کر اپنے گھروں میں اسے محفوظ کر لیا۔ اوپر والا بند کر کے پھر چلا۔ اوپر رہنا۔ باہر کھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اللہ کی طرف سے ایک اور عذاب آ گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ والقمل، کمل کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جانور جو اناج میں داخل ہوتے ہیں، جسے ہم اپنے زبان میں سسری کہتے ہیں، جو گھروں میں، بوریوں میں یا بھڑولوں میں یا جہاں بھی غلہ پڑا ہوتا ہے نا، اس کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ یہ لفظ کمل سسری پہ بھی بولا جاتا ہے، اور جو سروں کے اندر جوئیں پڑتی ہیں ان پر بھی، یا جو گائے بھینس وغیرہ ان کے اوپر جانور چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جسے چیچڑ کہتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، جب یہ سسری آئی اس نے غلے کو اندر سے کھانا شروع کیا، پھر ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب ہماری ساری محنت ضائع اور بیکار چلی جائے گی۔ پھر آ کر کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے اس عذاب کو بھی روک لیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَالزَّفَادِیَہ، ایک اور عذاب آیا۔ کھانا پکا کر رکھتے، اللہ کی طرف سے ان کے پکے ہوئے تیار کھانوں میں مینڈک آ جاتے۔ مینڈک جو برتن اٹھاتے، جو بھی دیکھتے، پانی والا برتن ہوتا، کھانے والا ہوتا، اس میں مینڈک ہی مینڈک ہر طرف۔ وَالزَّفَادِیَہ، پھر آئے کہنے لگے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس عذاب سے بھی بچا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دعا کی، اللہ نے یہ عذاب بھی ہٹا لیا، پھر وعدہ توڑ دیا، پھر عذاب آیا والدم، خون کا عذاب۔ جو بھی پانی لا کر رکھتے، جب اسے استعمال کرنے لگتے تو دیکھتے وہ پانی خون میں بدل گیا ہے۔
حتیٰ کہ ان کے ناک سے نکسیر خون ہی خون. پھر آتے دعا کریں اللہ یہ عذاب بھی ہٹا لے، ایمان لے آئیں گے. فرمایا آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اب سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اللہ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہم سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ فرعون اور اس کے ساتھی بڑے ظالم اور متکبر ہیں، بڑے فاسق اور فاجر ہیں. ان کو اپنے مال پر، اپنے اقتدار پر، اپنے لو لشکر پر ناز ہے. یہ بڑے مغرور لوگ ہیں. جب تک تو ان کو شدید سخت عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا تب تک یہ نہیں مانیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے بہت سے عذاب دیکھ لیے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ملا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا کہ آپ لوگ اپنی قوم کو حکم دیں کہ مصر کے اندر اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، گھروں میں رہ کر نماز پڑھیں، اپنے گھروں کو ہی اپنا قبلہ بنا لیں، نماز پڑھیں اور صبر کریں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. ہم ان قریب انہیں ان کے دشمن سے نجات عطا فرما دیں گے. یہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں رہ کر اپنے رب کو پکارتے رہیں. توجہ سے بات سنیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں. جب صبر کریں گے اور نماز میں اپنے رب کو پکاریں گے تو اللہ ضرور مدد کرے گا. اور دوسرا کہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز ادا کریں، کیونکہ خوف اور خطرہ کے وقت جو ہے نا گھر میں ہی نماز ادا کرنے کا حکم ہے. لیکن جب خوف اور خطرہ نہ ہو، انسان صحت مند اور تندرست ہو تو اس پہ لازم ہے، اس پہ فرض عین ہے کہ مسجد میں آ کر فرض نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرے. بلا عذر فرض نماز گھر میں قبول نہیں ہوتی. کئی ہمارے مسلمان بھائیوں نے معمول بنا لیا ہے گھروں میں نماز پڑھنے کا. اب دیکھیں نا ذرا، ماہ رمضان ماشاءاللہ فجر کی نماز ہوتی، پوری مسجد اندر سے باہر سے آپ لوگوں سے ہی بری ہوتی تھی نا، آپ لوگ ہی آتے تھے نا، کوئی فرشتے تو نہیں آتے تھے. اب آپ میں سے تقریباً 8واں یا 10واں حصہ لوگ ہیں جو آتے ہیں، باقی سب سوئے رہتے ہیں. اور پوچھیں کہ اب کیوں نہیں آ رہے؟ بس یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ ہے. تو بلا عذر فرض نماز جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی، وہ مسجد میں ہی ہوگی. پھر فرمایا
قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اے موسیٰ، اے ہارون علیہم الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ لوگوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اب ہم ان قریب تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، چند دن کے لیے اور صبر کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ سخت عذاب بھیجنے کا، سزا دینے کا انہیں فیصلہ فرما لیا۔ یہ باہر والا اسپیکر چلایا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، آپ ایمان لانے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، یہ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن فرعون اور اس کا لشکر آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کا تعاقب کریں گے۔ فرمایا جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل پڑے تو فرعون نے کیا کیا؟ جب راتوں رات وہ نکلے اور وہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا شہر مصر بنی اسرائیل سے خالی ہو چکا ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے ارد گرد شہروں میں، بستیوں میں جو آباد لوگ تھے سب کو بلا لیا اور کہنے لگے کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، یہ بنی اسرائیل کے تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہے جنہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، لیکن ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ہمارے پاس لشکر بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ہم ابھی جا کر ان کو پکڑ کر واپس لائیں گے اور انہیں عبرتناک سزا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو ان کے عالی شان گھروں سے نکال لیا، ان کے ساز و سامان سے نکال لیا، وہ نعمتیں جن میں رہ کر وہ بڑے خوش تھے، بڑے مغرور تھے، ان سب سے نکال لیا اور تباہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ ادھر موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب دور سے دیکھا، اللہ فرماتے ہیں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، اب کیا کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں، آگے دریا ہے،
پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، دائیں اور بائیں پہاڑ ہیں، ہم کسی طرف بھی نہیں جا سکتے، کیا کریں؟ فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے حکم سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرا رب خود ہماری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے حکم دیا اے میرے موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ مار، جب دریا پہ مارا فوراً پانی پتھر بن گیا، رک گیا، اور وہ 12 قبیلے تھے، 12 ہی سڑکیں بن گئیں، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ دریا سے صحیح سلامت گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر آیا اور دیکھا نا دریا کا پانی رکا ہوا ہے، سڑکیں بنی ہیں، تو کہنے لگا خوش ہو کر ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ راستے میرے لیے بنے ہیں، پہلے بھی میرے دائیں بائیں اور میرے باغات میں، میرے محلات میں چشمے اور نہریں چلتی تھیں، اب یہ راستے میرے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا آگے آ تو صحیح، میں دکھاتا ہوں تجھے کس کے لیے راستے بنے ہیں۔ فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ہم نے حکم دیا اے میرے موسیٰ علیہ السلام اب آپ لوگ گزر گئے ہیں، ابھی دریا کے پانی پہ اپنے عصا کو دوبارہ نہیں مارنا، ذرا ان کو درمیان میں آ لینے دے۔ جب آئے تو اللہ نے پھر اس رکے ہوئے پانی کو جو پتھر بن چکا تھا پھر پانی بنا دیا، پانی کو پتھر بنایا، پتھر کو پھر پانی بنایا۔ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب فرعون کا پورا لشکر ڈوب گیا، پانی میں غرق ہو گیا، اور اسے بھی 2-4 جب غوطے آئے، خدائی کا، بادشاہی کا نشہ اتر گیا، اور کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں، سچے دل سے مانتا ہوں میں الہ نہیں، میں معبود نہیں، معبود وہ ہے کہ جس پہ موسیٰ اور ہارون اور بنو اسرائیل کے لوگ ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کیا جواب ملا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب مانتا ہے، اب ایمان کی بات کرتا ہے، جبکہ پہلے تجھے بار بار دعوت دی گئی لیکن تو نافرمانی کرتا رہا، انکار کرتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اب ہم تجھے نہیں بچائیں گے، تیرے ساتھیوں کو نہیں بچائیں گے، سب کو ڈبو دیا، غرق ہو گئے، لیکن اللہ نے فرمایا صرف ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہے۔
اس لیے کہ اکثر لوگ ہمارے آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ فرعون کی نعش، اس کا جسم اب بھی مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنایا۔ اب پھر وہ آیات سن لیں جو ابتدا میں سنی تھیں، جس میں اللہ نے فرمایا، اے آخری امت کے لوگوں، مسلمانوں، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے نہ مانا، انکار کیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا اور سخت سزا دی۔ اگر تم نہیں مانو گے، انکار کرو گے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب